اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم قرآن کے متعلق گفتگو کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اسی قرآن کی بدولت، اسی قرآن کو ترک کر دینے کی بدولت قوموں کو ذلیل اور رسوا بھی کر دے گا. ایک اور حدیث میں قرآن کریم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری حق میں شفاعت کرنے والا ہے. روز جزا، روز قیامت قرآن بہت سارے لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو اسی سے متعلق رسول اکرم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا، اور یہ قرآن ہی تمہارے خلاف اللہ سے شکایت بھی کرے گا. تو عزیزوں، ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن پاک کی بہت ہی زیادہ اہمیت سمجھیں اور اس پر کامل ایمان رکھیں، مکمل ایمان لائیں، جیسا کہ اللہ تعالی ہم سے اس آیت میں بھی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم سے اس آیت میں اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم ایمان لائیں، اس کی کتاب پر، اللہ پر لائیں، اور رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لائیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر بہت زیادہ جن کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے متعلق وہ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مکمل ایمان رکھنا ہے قرآن پر. دوسرا یہ کہ ہمیں ڈے ٹو ڈے اس کی جو ہے تلاوت کرنی ہے. تلاوت پر بہت دھیان دینا ہے کہ ہمیں کوئی دن ایسا نہ رہ جائے ہماری زندگی کا کہ جس دن ہم نے قرآن کی تلاوت نہ کی ہو، کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے پروردگار نے نازل کی، اور پروردگار ہم سے تقاضا کرتا متقاضی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اور تیسرا یہ کہ دوسرا تو تلاوت کرنا ہو گیا، تیسرا یہ کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، فہم پیدا کریں، ادراک پیدا کریں اپنے اندر. قرآن مجید کی تلاوت صرف نہ کریں بلکہ اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے بعد چوتھا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے احکامات کو، جب اس کے آیات کو سمجھ لیں تو اس میں بیان کردہ احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور ان کو اپنے آس پاس کے معاشرے میں بھی نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اور ان سب چیزوں کے بعد ایک اور عمل آتا ہے. 5واں نمبر کا عمل یہ ہوگا ہمارا کہ ہم پھر قرآن شریف کے تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. باقی لوگوں کو اس میں کیا کیا پیغامات آئے ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. سورہ نساء آیت نمبر 136 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی لا چکے ہیں. تو کہہ رہا اللہ کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ. آمنو، میم پر کسرہ کے ذریعے سے اس کو صیغہ امر بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حکم دے رہا ہے کہ پھر سے ایمان لاؤ، کیونکہ ایک بار تو وہ ایمان لا چکے ہیں. تو آمنو باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور وہ کتاب نزل علی رسولہ جو کہ اس نے اپنے رسول پر نازل کری. تو یعنی اللہ تعالیٰ متقاضی ہے کہ قرآن شریف کے اوپر ہم ایمان لائیں. تو یہ دو بار اگر اس پر آیت پر ہم غور کریں گے تو یہاں پر آمنو اور آمنو
2 بار کہا اللہ نے، ایمان لانے کے بعد دوبارہ ایمان کا تقاضا کرتا ہوا اللہ نظر آ رہا ہے، تو یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایمان لانے کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک ایمان وہ کہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، یعنی کہ اقرار باللسان، دوسرا تصدیق بالقلب. تو یعنی جب ہم اقرار باللسان یعنی کہ زبان سے اقرار کر لیا، اس کے بعد ہم نے تصدیق نہیں کی، تو وہ ایمان کامل نہیں ہے. تو یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. یعنی ایمان ہم ابھی زبان سے لائے ہیں، اقرار ہم نے کیا ہے، اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، لیکن ہم نے اپنی دل سے تصدیق نہیں کیا. اسی لیے اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور صرف زبان سے اقرار نہ کریں بلکہ دل سے اس کی تصدیق کریں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اور جب ایمان ہمارے دل میں راسخ ہو جائے گا تو یہ اپنے آپ کو پروو کرے گا، اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، اور یہ ایمان ہمارے اعمال و افعال سے جھلکنے لگے گا. تو زبان سے کہنا اور ہے اور دل سے ماننا اور ہے. ہم سبھی قرآن کو مانتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اس کی روز تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اس کتاب کو روز کھول کے دیکھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو تلاوت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ اور پھر اس کے بعد کتنے ہیں کہ جو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے ہیں؟ اور اس کے بعد کتنے ہیں کہ جو ان احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں میں اور معاشرے میں بھی نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ اور پھر اس جد و جہد کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے، ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد قرآن مجید کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اس کے احکامات کو عام کرنے کی کوشش، اس کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش، اس کی تبلیغ میں آگے آ رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو بہت کم لوگ ہیں. بہت ہی اہم یہ سوال ہے اور بہت ہی مہم یہ کام ہے کہ ہم قرآن شریف کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. تو اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایمان ہم اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ تو یہ سوال اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کے اندر ہی ہمیں مل جائے گا. قرآن مجید میں ہمیں اپنے سارے مسئلوں کا حل مل جاتا ہے، سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. قرآن خود یہ کہتا، اگر ہم پڑھیں گے اگر قرآن کو، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے ہمارا ایمان بلند ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا نظر آ رہا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی کہ جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو اس طرح سے ایمان بڑھے گا، ہمارا ایمان اس طرح سے بڑھے گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی ہم نشینی اختیار کی جائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں پر پھر ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی ہم نشینی اختیار کرو، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یہ نیک اور سچے لوگ کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ خدا کا ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں دامن اہل بیت سے منسلک کر دیا. رسول اسلام ہمارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ایک یہ قرآن اور دوسرے اہل بیت. رسول کی حدیث ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. تو اب ہمارے امام تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. ہمارے امام، ہمارے وقت کا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، تو ہم اپنے مسئلے ان سے بیان نہیں کر سکتے، ان سے گائیڈنس نہیں لے سکتے. تو کم سے کم ہمارے پاس دوسری چیز موجود ہے، قرآن ہر گھر میں موجود ہے. ہم قرآن سے اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو روشن بنا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن خود چاہتا ہے، اللہ خود چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو روشن بنائیں. کیونکہ قرآن پہ اگر ہم غور نہیں کریں گے
تو اس کا مطلب ہمارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں اور ہم بالکل بھی اس سے بے بہرا ہو چکے ہیں. تو ہمیں غافلین میں شمار نہیں ہونا ہے. قرآن مجید کو صرف ایصال ثواب کی کتاب بنا کر نہیں چھوڑ دینا، بلکہ اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. جیسے کہ عزیزان محترم، ہم باغ میں جاتے ہیں، وہاں پھولوں کو دیکھتے ہیں. ہم سب نے پھولوں کو دیکھا ہوگا، پھولوں کی خوشبو سے اپنے ذہن کو معطر کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھر واپس آتے ہیں تو خوشبو باقی نہیں رہ جاتی. اسی طرح ایک عطار جب باغ میں جاتا ہے، جو عطر بنانے والا عطار باغ میں جاتا ہے، وہ پھولوں کی خوشبوؤں کو بالکل ویسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے ہم محسوس کرتے ہیں. لیکن ان خوشبوؤں کو، ان پھولوں کے رس کو اکٹھا کر کے وہ ایک ایسا عطر بناتا ہے کہ جس کو جب بھی کوئی لگاتا ہے، اپنے لباس پر لگاتا ہے یا پھر اپنے جسم پر لگاتا ہے، تو نہ وہ صرف اپنے کو بلکہ اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو بھی معطر کر دیتا ہے. چیز وہی ہے لیکن فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت الگ الگ ہے. چیز وہی ہے، بالکل وہی ہے، وہی خوشبو ہے، وہی پھول ہے، لیکن دو مختلف لوگوں نے دو مختلف طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو قرآن کی آیتیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں. اگر ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھیں گے تو یہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ جیسے ہم باغ میں گئے، پھولوں کی خوشبو کو لیا، اس کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے. گھر میں واپس آنے کے بعد ہمارے ذہن سے اس خوشبو کا احساس ختم ہو گیا اور ہم نے اس سے کچھ وقتی فائدہ تو اٹھایا، لیکن اس کے بعد اس کے فائدے کو برقرار نہیں رکھ پائے. لیکن اگر ہم نے اس عطار کے مانند قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھا اور اس کے بعد اس کو سمجھا، اس کے بعد اپنے وجود پر اس کے معنی اور مفہوم کو نمونہ عمل بنایا، یعنی اس عطر کو اپنے جسم پر، اپنے وجود پر لگا لیا، تو نہ صرف ہمارا وجود اس سے فیضیاب ہوگا، نہ صرف ہمارا وجود اس سے خوشبودار ہوگا، بلکہ پورا معاشرہ اس سے پرنور اور منور ہو جائے گا. تو بے شک قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو معطر بنا سکتے ہیں، پر نور بنا سکتے ہیں. اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس کو بھلا دینے کی وجہ سے یزید بن گیا. آج محرم کی 3 تاریخ ہے. کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے، اور یزید جس نے بیعت نہ کرنے کی فیصلے پر امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں گھیر کے بلایا، وہ یزید وہی ہے کہ جس نے قرآن کو بھلا دیا. بدعمالیوں نے اس کی بصیرت کو ختم کر دیا اور کربلا کے میدان تک پہنچا دیا. دنیا کی محبت اس کے قلب میں ایسی راسخ ہو گئی کہ اس نے امام وقت کی جان کی دشمنی اپنی ثابت کر دی اور آل محمد کے خون کا پیاسا بن بیٹھا. خواہشات کی پیروی کا مجسم نمونہ بن گیا، اور خواہشات نفسانی جیسا کہ سب کے ساتھ کرتی ہیں، ویسے ہی اس کے ساتھ بھی اس نے خواہشات نفسانی نے اس کی عقل و فہم کو ختم کر دیا، اور اسی کے نتیجے میں کربلا برپا ہوئی. اور احکام قرآنی کے نفاذ اور دین محمدی کو بچانے کی کوشش کی وجہ سے یزید ڈر گیا کہ امام حسین اگر کھڑے ہو گئے، سامنے آ گئے ہمارے، تو پھر ہمارا تو کوئی وجود نہیں رہ جائے گا. تو اسی لیے یزید نے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کو بلایا، اور اس فاسق و فاجر نے ایسا حکم دیا کہ 10ویں محرم کو ہمارے امام مظلوم نواسہ رسول کی گردن تن سے جدا کر دی گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارے قلب کو نورانی بنا دے، قرآن کو ہماری زندگی میں شامل فرما دے، اور ہمیں غافلین میں شمار نہ کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.